جذبہ دے کر ظالم پرست حکومت کو مٹا کے رکھ دیا۔ ارباب ادا شاعر کہتا ہے کہ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بدھے تھے، زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بدھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ ارباب اعضاء اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ارباب اعضاء تاریخ بتاتی ہے کہ کائنات کی شریف ترین بیٹیاں، کائنات کی معصوم ترین بیٹیاں وہ ہے رسول کی بیٹیاں، زہرا رسول کی بیٹی، زینب علی کی بیٹی، سکینہ حسین غریب کی بیٹی۔ ارباب اعضاء سوال اتنا ہے مسلمانوں سے کہ مانتے ہیں کہ چلو جھگڑا مردوں سے تھا، ارے ان معصوم بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ ارباب اعضاء غور کیا آپ نے؟ ارے زہرا کا ہاتھ پہلو پہ کیوں ہے؟ زینب کے بازوؤں میں رسن کا نشان کیوں ہے؟ اور سکینہ اتنا زخمی کیوں ہے کہ ہمارا بارہواں امام پردہ غیب سے خون کے آنسو رو کر اس 4 برس کی بچی پہ سلام بھیج رہا ہے کہ ہمارا سلام ہو اس 4 برس کی بچی پر، ارے جس کے رفتاروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتے گئے، کبھی نیلے ہو گئے کبھی پیلے ہو گئے۔ ارباب اعضاء اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ نیر جلال پوری کہتے ہیں کہ آنکھیں شب ہجرت نے بھگوئی یہ سکینہ، آنکھیں شب ہجرت نے بھگوئی یہ سکینہ، مقتل میں بھی ڈر کر نہیں روئی یہ سکینہ، اور نیند آئی تھی وہاں بستر احمد پہ علی کو، یا سینہ شبیر پہ سوئی یہ سکینہ، یا سینہ شبیر پہ سوئی یہ سکینہ۔ ارباب اعضاء آپ کے سامنے شبیہ تابوت 18 بنی ہاشم جس کی نقابت کریں گے عالی جناب مولانا سید ذیشان حیدر اعظمی صاحب، گزارش ہے مولانا ذیشان حیدر اعظمی سے کہ تشریف لائیں، نقابت کے فرائض انجام دیں۔ آپ سے گزارش ہے زیارت کریں، پرسہ پیش کریں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں۔ ارباب اعضاء شہزادی کی بارگاہ میں ان کے بے کس لال مظلوم لال کا آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے مرہم ہو۔ آپ کے سامنے مشہور و معروف ناظم مولانا عالی جناب مولانا سید ذیشان حیدر اعظمی صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ فیضی منہ اپنا عاشقوں سے دھونے نہ پائیں گے، چہرے کو آنسوؤں سے بھگونے نہ پائیں گے۔ بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ عاشور کا شرمندہ سورج 10 محرم 61 ہجری غروب ہو گیا، مقتل میں چاند طلوع ہوا۔ ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند نے، کب سے لے کے گرم پہ رکھے ہیں رخسار حسین۔ جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کر پالا، وہ مقتل میں میتیں اٹھا رہا تھا۔ کبھی جوان بیٹے کی میت، کبھی بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے، کبھی بھائیوں کے جنازے، کبھی بھانجوں کی میتیں۔ لیکن ہاں، میں ایک فقرہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ مجھے پتا ہے دور دراز سے اللہ جانے کہاں کہاں سے یہ سوگوار آئے ہیں کہ چلو اس بستی میں کربلا کے 18 بنی ہاشم کے جنازے اٹھ رہے ہیں، جن پہ علی کی بیٹی روتی بھی گزر گئی، جن پہ مائیں روتی بھی گزر گئیں، جن پہ رونے والے موجود تھے مگر انہیں رونے نہ دیا گیا۔ سلام ہو ہمارا مظلوم کربلا کی مظلومی پر، سلام ہو ہمارا حسین کی غربت پر،
سلام ہمارا کربلا کے ان مظلوموں پر جنہیں رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ ارباب اعزاء، آج محرم کی 16 تاریخ ہے، 6 دن گزر گئے، 9 محرم کی پوری رات جا گیا، 10 کے پورے دن گریبان چاک ننگے پیر، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے صرف ایک صدا تھی، ہائے میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم آقا حسین۔ شام غریباں خاک پہ بیٹھ کے کربلا کے مظلوموں پہ رو لیے، لیکن ایک سوال کروں، انصاف سے بتائیے کہ کیا رات بھر کی آپ کی جاگی ہوئی بہن کو آرام نہیں ملا؟ کیا آپ کو سکون نہیں ملا؟ آپ کا بوڑھا باپ جس نے آرام نہیں کیا؟ کہا ہاں کیا۔ کہ تمہاری بہن کو کسی نے تماچے تو نہیں مارے؟ سجاد کی بہن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خود ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں قیدی بنایا گیا ہے۔ ایک 4 برس کی بچی ہے جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، کربلا کا رخ کر کے کہتی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ رونے والوں، میں یہ چاہتا تھا، میری اپنی بھی ذاتی خواہش یہ تھی کہ شام ہونے سے پہلے یہ سارے تابوت برآمد ہو جائیں، لیکن حالات کے پیش نظر تاخیر ہوئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ادھر جو پردہ دار بہنیں ہیں، جب رات ہوگی حضرات، آپ کے کانوں میں بھی اذان کی آواز ٹکرائی، آپ نے اذان سنی، لیکن ایک فقرہ ہے، بھرے پیٹ اذان دینا آسان ہے، لیکن 3 دن کی پیاس کے عالم میں گلدست اذان پہ نرغ یادہ میں گر کر اکبر کا اذان دینا بہت یاد آتا ہے۔ جب بوڑھے باپ نے کہا تھا میرے لال، بہنوں کی خواہش یہ ہے کہ تم گلدستہ اذان پہ جا کے اذان دے دو، پیاسا اکبر گلدستہ اذان پہ آیا، لیکن اس نے ایک فقرہ کہا، بابا آپ امام وقت ہو، حجت خدا ہو۔ کہا میرے لال، بابا میری بھی یہ خواہش ہے۔ کہ میرے لال وہ کیا؟ کہ بابا شام میری بہن روز آ کے بیٹھ جاتی ہے اور میرا انتظار کرتی ہے، بابا کیا یہ ممکن ہے کہ میری آواز میری بہن تک پہنچ جائے؟ حسین نے کہا میرے لال اکبر، کہ بابا آپ امام وقت ہو، کہ میرے لال جاؤ گلدستہ اذان پہ۔ ادھر اکبر نے کہا اللہ اکبر، ادھر عاشور کی صبح نمودار ہونا چاہتی تھی۔ مدینے میں ایک بہن، اس نے اپنے مانوس بھیا کی آواز سنی اور دوڑی بھی نانی کے پاس آئی۔ نانی میں کہتی تھی نہ میرا اکبر مجھے لینے کے لیے آئے گا، سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، ملوں گی اکبر سے، کہوں گی بھیا کہیں بہن کو ایسے بھولا جاتا ہے۔
میں بابا سے کہوں کہ بابا بہت یاد آئی آپ کی، میں اصغر کو اپنی آغوش میں لے کے بہت پیار کروں گی، پھوپھی اماں زینب سے ملاقات کروں گی۔ اللہ جانے صغرا نے کیا کیا ارمان سجوئے۔ ادھر اکبر نے کہا لا الہ الا اللہ، ادھر صغرا نے دہرایا مگر صغرا تمہارا انتظار رہ گیا، اکبر لوٹ کے نہیں آئے گا۔ جن کی میتیں نہ اٹھ سکی ان کا جنازہ اٹھانے یہ سوگوار آئے ہوئے۔ بی بی تیرے مظلوم بھیا اکبر کا جنازہ اٹھنے والا ہے، بی بی تیرے مظلوم اصغر کا جھولا آنے والا ہے، تیرے غریب بابا جسے کفن نہ ملا اس کا تابوت آنے والا ہے، بی بی تیرے بھائی قاسم جس کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے حسین ابا کے دامن میں لے کے آئے، اس مظلوم قاسم کا جنازہ آنے والا ہے، بی بی بچ گئی شریعت رلایا گیا حسین۔ خدا نوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ پردہ بہنوں، شام جب ہوگی ابھی تو کچھ لمحے کے بعد اندھیرا پھیلے گا۔ بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے، شام ہوتے ہی وہ ماں اور باپ کو تلاش کرتے ہیں، شام ہوتے ہی وہ گھر جانے کی ضد کرتے ہیں، گھر چلو گھر چلو گھر چلو۔ شام غریباں آئی تو شمع نے رخسار پر تماچے مارے، مختل کر رخ کر کے کہتی ہے بابا تمہاری بیٹی سکینہ ہو۔ فرات کا رخ کر کے کہا چچا کان سے بندے کھینچ لیے گئے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی روتے ہیں، ایسے ہی ماتم کرتے ہیں۔ سوگواروں، ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ یکے بعد دیگرے آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ دیکھیں مظلومیت حسین پہ یہ انتظار نہ کیا کریں کہ ذاکر روایت پڑھے، مقتل پڑھے، شہادت پڑھے تو روئے نہیں۔ حسین کی غربت ایسی ہے جس پہ زمانہ اور کائنات ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے مجلس میں سنا کہ دیکھا ہے کوئی ایسا کہ جسے کفن نہ ملے، زہرا کا غریب لال بے کفن مقتل میں پڑا رہا، جس نے خود میتیں اٹھائیں۔ آپ کو پتا یہ کچے گارے مٹی کا گھر، کچے گارے مٹی کا گھر جہاں محبتیں ایک دوسرے پر قربان ہوتی ہیں، بھائی بہن پہ قربان، بہن بھائی پہ قربان۔ اس گھر کا روایت یہ ہے سب ایک دوسرے سے محبت کی تسبیح میں بدھے ہوئے، غور سے سنیے گا، بہت تڑپ کے روئیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تابوت آنے لگیں گے، آپ زیارت کیجئے گا۔ تاریخ کہتی ہے اسی گھر کے اندر ایک کنیز رہتی ہے کہ جس کا گزر امام کی نظروں کے سامنے سے ہوا۔ امام نے اکبر کی ماں کی طرف دیکھا، لیلا کی طرف، آواز دی بی بی تمہاری یہ کنیز بڑی عابدہ ہے، شریف ترین ہے، والا کہہ کے گزر گئے۔ اکبر کی ماں نے قریب بلایا اس بی بی کو، کہ سنو آج سے تم آزاد ہو۔ جیسے اس نے سنا ہاتھ جوڑ کے رونے لگی کہ اس گھر سے الگ نہ کیجیے گا، رہ نہ پاؤں گی۔ آواز دیا میرے والیو وارث حسین نے کہا ہے یہ عابدہ ہے، زاہدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک روز امام علیہ السلام نے کہا لیلا میں چاہتا ہوں میرا ایک چاہنے والا کوفے میں رہتا ہے، میں اس سے اس کا عقد کر دوں۔ اجازت دی اور عقد کی تیاریاں ہوئیں۔ ایک مرتبہ یہ بیوی قریب آ کے کہتی ہے شہزادی میری ایک خواہش ہے، جس گھر میں رہ کے پلی ہوں ایسا گھر کائنات میں نہیں ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ غور سے سنیے گا، کہتی میری ایک خواہش ہے، وہ کیا کہ میرے شوہر سے یہ وعدہ لے لے کہ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ان گھر والوں کو زیارت ضرور کرائے۔ مولا سے کہا یہ عہد و پیمان ہو گیا، وعدہ لے لیا۔ تاریخ کہتی ہے اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کے چلی گئی، ہر سال گھر والوں کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ تقریباً 60 ہجری کی بات ہے، یہ ملاقات کے لیے آئی، ایک آواز نے اسے روک دیا۔ آواز دی شیریں جی مولا کہ اب تم نہیں آؤ گی۔ روکی کہتی مولا کہ کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی کہ نہیں شیریں اب ہم آئیں گے۔ نہیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، شام ہو رہی ہے کہ شیریں اب تم نہیں آؤ گی، اب ہم آئیں گے۔ سوچی خوشی کا کیا، مولا آپ مجھ غریب کے گھر کہ شیریں میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میری بہن زینب آئے گی۔
شیری کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، مولا زینب کا نہیں عباس بھی آئے گا۔ سوچے شیری کی کیفیت کیا ہوگی کہ اکبر بھی آئے گا، مولا یہ سارے میرے گھر، ہاں یہ جسے جسے دیکھ رہے ہوں یہ سارے آئیں گے۔ شیری کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، میرا گھر جنت بننے والا ہے، میری شہزادی میرے آقا زادے یہ سب میرے گھر آنے والے ہیں۔ خوشی خوشی آ گئی، اپنے گھر کو مزین کرنے لگی، تیار کرنے لگی اپنے مہمانوں کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے اب انتظار کی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، ہر روز بڑی بے چینی سے انتظار کرتی، آج آئیں گے آج آئیں گے آج آئیں گے۔ جب بھی بازار میں کوئی شور ہوتا اپنے شوہر سے کہتی جلدی جاؤ، لگتا ہے میرے مہمان آ گئے۔ شوہر لوٹ کیا تھا، کہتا نہیں تیرے مہمان نہیں آئے، یہ رونے لگتی میرے مہمان کب آئیں گے۔ تاریخ کہتی ایک روز بازار میں ایک شور برپا ہوا، نقارے بجنے لگے، تماشائیوں کی بھیڑ نظر آنے لگی، دوڑنے لگے۔ اس نے کہا اللہ جانے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اپنے آنے والے ہیں یا آگے ہیں۔ اس نے شوہر سے کہا جلدی کرو، جا کے بازار چلے جاؤ اور جا کے دیکھ کے آؤ کون آیا ہے۔ شوہر اس کا آیا، آنے کے بعد اس نے عجیب منظر دیکھا، اس نے دیکھا کچھ شریف مخدرات عصمت و طہارت ہے، جن کے سر پہ چادر نہیں ہے، بالوں سے پردہ کیے ہوئے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ ایک شریف ہے کہ جس کے پیروں میں زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، زخموں سے چور ہے۔ تو دیکھا، دیکھ کے وہ رونے لگا، لیکن ایک منظر ایسا تھا جس پہ وہ رک نہیں سکا، واپس چلا ہے۔ وہ منظر سنو گے، سنبھال لینا اپنی بیٹیوں کو زیارت کرنے آئی ہو۔ 4 برس کی ایک بچی تھی جس کے رخسار پہ نیل کے نشان تھے، کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو تھا، سر پہ گردے کربلا پڑی تھی۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے مؤذن اذان دی ہے، بچ گئی شریعت، آئیے منظر دیکھ لے، آئیے منظر دیکھ شریعت کو بچانے کے لیے کیسے منظر امتحان پہ آل محمد ہے۔ آواز ایک شریف بچی ہے کہ جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہے، بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ دوڑا ہوا گھر میں آیا، سر جھکا کے رونے لگا۔ شیری نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے اب تک کوفے کے بازار میں ایسے شریف نہیں دیکھے۔ کہتا پھر روتا کیوں ہے؟ کہ ایک بچی ہے بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے جلدی سے تھال تیار کی، اس میں پانی رکھا، کھجوریں رکھی، غذا رکھی، کہ لے جاؤ اس بچی کو لے جا کر کے دے دو۔ میری شہزادی زینب نے کہا تھا کبھی قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہ جانا، جلدی جاؤ۔ شوہر آیا اور آنے کے بعد بازار میں پہنچا، وہ شریف قیدیوں کے قریب پہنچا، اس بچی کے سامنے پانی رکھا تھا جو شیری نے دی تھی، کہ بی بی یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ بچی اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہے یہ بتاؤ کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے یا صدقہ ہے؟ اب یہ سوچنے لگا میں نے تو پوچھا ہی نہیں تھا کہ کیا ہے، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ کہ پوری تھال واپس لے کے چلا آیا۔ شیری کہتی کیا ہوا واپس لے کے چلے آئے، دیا نہیں تم نے ان کو؟